بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، جب حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یہ وہی اس بات کا پیغام تھی کہ خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشن پورا ہو گیا اور دین اسلام جو نوع انسانی کے آغاز سے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے لوگوں کو پہنچایا اور سکھایا جا رہا تھا، اس دن اپنے ارتقاء کی ساری منزلیں طے کر کے پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا۔ رسول اکرم نے 13 ذی الحجہ تک مکہ میں قیام فرمایا، 1-2 اور خطبے دیے جو انہی مضامین کے حامل تھے۔ خطبہ حج کے اختتام پر آپ نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا اور اس حج کے دوران آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، شاید مجھے دوسری بار حج ادا کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ آخری خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ دوسروں کو جو موجود نہیں ان کو یہ پیغام پہنچا دیں۔ مدینہ کی طرف لوٹتے وقت آپ نے غدیر خم کے مقام پر صحابہ کرام کے سامنے ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں بشر ہوں، ممکن ہے خدا کا فرشتہ جلد آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ان میں سے ایک تو کتاب اللہ ہے جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے، پس خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس سے چمٹے رہو۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بعض تعریفی جملے بھی ارشاد فرمائے اور آخر میں کہا، جس کو میں پیارا ہوں علی بھی اس کو محبوب ہونا چاہیے۔ اے خدا، جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت کرے تو بھی اس سے عداوت کر۔ چند دنوں بعد رسول اکرم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچے۔ کوئی 2 ماہ بعد 18-19 صفر المظفر کو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ قلیل پڑنے سے 1 دن پہلے آپ نے حدود شام کے عیسائیوں عربوں کے خلاف مہم بھیجنے کا حکم دیا اور اسامہ بن زید کو اس مہم کا سالار مقرر کر دیا۔ اسامہ کے باپ زید وہی تھے جو جنگ موتا کے دوران حدود شام کے عیسائیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے اور موتا کی مہم کے قافلہ سالار تھے۔ علالت کے دوران میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں طاقت نہ رہی، آپ مسجد نبوی میں تشریف لا کر نمازوں کی امامت فرماتے رہے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے وقت آپ نے 3 دفعہ غسل کیا اور تینوں دفعہ بے ہوش ہو گئے، اس لیے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ بڑی مشکل سے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا اور خود ابوبکر کے پاس بیٹھ کر امامت فرمانے لگے۔ اس نماز کے بعد آپ نے ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ خدا نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے، اور جو چیز ہے خدا کے پاس ہو اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کر لی ہیں۔ یہ نبی کریم کو اللہ کی طرف سے آفر ہوئی، پیشکش ہوئی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو دنیا میں مزید قیام پذیر رہ سکتے ہیں، لیکن نبی محترم نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور اللہ کے قرب کو پسند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول اکرم کے اس ارشاد میں یہ سمجھ گئے کہ اپنی وفات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، سب سے زیادہ میں جس کی دولت اور صحبت کا ممنون ہوں وہ ابوبکر ہیں۔ اگر میں دنیا میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ ابوبکر ہیں، لیکن اسلام کا رشتہ دوستی کے لیے کافی ہے۔ ابوبکر کے دریچے کے سوا کسی دریچہ کا رخ مسجد کی طرف نہ رکھا جائے۔ ہاں، تم سے پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا، میں تم کو اس بات سے منع کرتا چاہتا ہوں۔ اے لوگو، میں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عام مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار اسی طرح کم ہوتے جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کر چکے، اب تمہیں ان کا فرض ادا کرنا ہے۔ وہ میرے جس بھی
وہ میرے جسم میں میدا کے مقابلے میں ہے۔ جو شخص تمہارے نفع نقصان کا متولی ہو، اس کو چاہیے کہ اس میں جو نیکوکار ہوں انہیں قبول کرے، جن سے خطا ہوئی انہیں معاف کر دے۔ شام کی مہم پر تم اسامہ کے سردار بننے پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اس کے باپ زید کے سردار بنائے جانے پر بھی تم لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن خدا کی قسم وہ اس منصب کا مستحق تھا۔ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اور اب اس کے بعد اسامہ بھی مجھے محبوب ہے۔ حلال و حرام کی نسبت میری طرف نہ کی جائے۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کی، اور وہی چیز حرام کی ہے جو خدا نے حرام کی۔ اے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ، اور اے رسول خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا کی باز پرست سے نہیں بچا سکتا۔ اگلے دن نماز فجر کے وقت آپ نے حجرہ مبارک کا دریچہ کھول کر مسجد کی طرف جھانکا۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے لٹکا کر جلدی واپس چلے گئے۔ اس روز آپ کی طبیعت بہت زیادہ بے چین ہونے لگی۔ اسی اضطراب کے عالم میں آپ کی زبان مبارک سے جو فکرے ادا ہوئے وہ حسب ذیل تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا، اے خدا بزرگ و برتر اور رفیق، نماز اور جو تمہاری ملک میں ہے فقط رفیق اعلیٰ اور بس۔ صبح سے لے کر سپہر تک اضطراب اور بے چینی کی یہی کیفیت طاری رہی۔ سپہر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم فانی سے منہ موڑ کر رفیق اعلیٰ کے ساتھ جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔